مشکل میں وہ سہارا کریں گے سب انتظار ان کا، مل کر وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر سے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ بڑی محبت کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم، ربی زدنی علما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تخیل کو ورا کی بلندیوں کا عادی بنا کے ایک جملہ ہی تفہیم انسانیت میں آتا ہے کہ انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا اور اس کا کوئی دشمن بھی نہیں ہوتا، ایک ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا باطن ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کا ظاہر اور اس کے باطن کے ساتھ میلان یوں کرے کہ اگر باطن ظاہر کو گناہ سے ملامت کرتا نظر آئے تو اس کو کسی اور دوست کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے۔ اور اسی بات کو حضرت واصف نے بھی لکھا، اور میں اسی جملے سے آپ کی خدمت میں یہ ارادہ کروں کہ آج کا موضوع ہر جہت سے ہی میری اور آپ کی زندگی کے لیے لائف لائنر ہے، اور ہم نے اس کو اسی مطابقت میں لے کے چلنا ہے۔ میں بغیر کسی تردد کے اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کی سماعتوں کو تیار کرنا چاہوں گا، یہ بتانے کے لیے کہ میرے بھائیوں، جس پہ میرے نبی نظر فرماتے ہیں وہ علی ہوتا ہے، جس پہ میرے نبی نظر فرماتے ہیں وہ علی ہوتا ہے، اور جس پہ علی نگاہ فرماتے ہیں وہ ولی ہوتا ہے۔ اب اسی جملے سے آپ آگے چلیں تو پھر جس پہ نگاہ مرتضیٰ ہو اس کا رستہ کتنا حسین ہوگا۔ آئیے میں علم ظاہر و باطن کو وقت کے تنگ داماں لمحوں میں اپنے منہج سے قید کرنا چاہوں گا۔ آپ توجہ رکھیے گا تاکہ آپ کی سانس بھی میرے لیے دعا کرتی رہے۔ ایک فارمولہ سمجھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ الشریعۃ کالسفینہ والطریقۃ کالبحر والحقیقۃ کالصدف والمعرفۃ کالدر۔ یہ جو تصوف کی راہیں ہیں، یہ راہیں بڑی سبزہ نورستہ لیے ہوئے ہیں۔ یہاں قدوم اٹھانے والوں کو آسمان کی شبنم آفشینی اپنے اعلیٰ ترین جذبوں میں مزین فرما لیتی ہے، کیونکہ جو اس راہ پہ چلے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کسی سمندر میں دیکھیں تو سمندر میں اترنے کے لیے سب سے پہلے کشتی کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد سمندر ہے، پھر سمندر کی گہرائی میں غوطہ زن ہونا ہے تو ہمیں صدف ملتی ہے، اور پھر آغوش صدف میں قطرہ نیساں آ کے ٹھہرتا ہے، اللہ اسے گوہر بنا دیا کرتا ہے۔ وہ کبھی آغوش صدف
جناب ختیجۃ الکبریٰ کی ہے، وہ کبھی آغوش صدف جناب عائشہ صدیقہ کی ہے، وہ کبھی آغوش صدف جناب حفصہ کی ہے، اور وہی آغوش صدف جناب فاطمہ کی ہے۔ یہ قطرہ نیساں جب اس آغوش صدف میں آ کے ٹھہرے گا، اللہ ظاہر بھی گوہر بار فرمائے گا، باطن بھی چمکدار فرمائے گا۔ میں یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں کہ آج کے زمانے میں جب رومرز پھیلائے جاتے ہیں، جب افواہیں جنم لیتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں سوشل میڈیا سے ہمارے گھروں کے ذہنوں میں بیٹھ گئیں، اپنی بلائی خانوں سے اس بات کو اتار دیجئے کہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے جو شریعت کی کشتی میں بیٹھ کے طریقت کے سمندر میں جاتا ہے، پھر سارے اسرار و رموز سیکھ لیتا ہے، پھر وہ صدف تک پہنچتا ہے، اور پھر جب وہ اسے ٹٹولتا ہے، اللہ اس کے ذریعے وہ موتی عطا فرماتا ہے جو بھی اس کا دیدار کرتا ہے اس کی زبان پہ کلمہ محمد عربی جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ماہ کا موسم کچھ ایسا ہے کہ مجھے چشتیوں کے سلطان کے دربار میں جانا ہے۔ یہ محبوب الہی بھی ہیں اور محبوب اولیاء بھی، لیکن یہ ہے نظام الدین۔ وہ ان کے زمانے میں کبھی کوئی پنڈت گزرا کسی رستے سے، اسے ایک عورت کے پاؤں نظر آئے، اس کی نگاہوں میں ان کا حسن ٹھہر گیا، وہ ٹٹولنے لگا رات اور دن کو کہ کبھی مجھے مل جائے تو میں اس کو اپنی زندگی آفر کر دوں، میں اس کے نام کر دوں۔ وہ انہی رستوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، آخر ایک دن اسے وہ مل گئی، اس نے اپنا درد اس کے سامنے رکھا تو اس نے بڑی عجب شرط رکھی، کہا میں تیری ہو تو سکتی ہوں لیکن میرا مہر یہ ہوگا کہ وہ بابا نظام الدین جو اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتا ہے، منور چہرے کو، طاہر چہرے کو، میرے مہر میں مجھے اس کا دیدار کروا دے۔ یہ مہر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا دیدار کروا دے۔ وہ دونوں چلے اس جگہ پر جسے نظام الدین نے رنگ عطا فرمائے تھے۔ فرید الدین ہو جائے، ہماری بھی تو قسمت دیکھیے، فرید الدین بھی ہمیں ملتا ہے، علاء الدین بھی ہمیں ملتا ہے، بہاء الدین بھی ہمیں ملتا ہے، جلال الدین بھی ہمیں ملتا ہے، نظام الدین بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہ قلم لکھ لکھ کے دین کی ہر رنگت چشتیہ کو اور اولیاء کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ میں توجہ چاہوں، یہ جملہ دل اور روح کو تڑپانے والا، مجھ سے پہلے علمی نکات بڑے بیان ہو گئے، میں بھی کہوں گا تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں نہیں تیرے عطائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ ذرا اور برسیے، برستے جائیے، کیفیت کیا ہے۔ وہ پہنچے بابا نظام الدین کے دربار در بار پہ، وہ اللہ کے ساتھ لو لگانے والا اپنے چہرے کے حسن تمام کو چھپائے بیٹھا ہے۔ جب بات پہنچی، قریب بیٹھا امیر خسرو بھی دیکھتا ہے، اور امیر خسرو جب لکھتا ہے تو قلم کو توڑ کے ہوا میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کون جانے کہ ساقی کا رند کہاں چڑھا ہے، کیونکہ منظر دل کی نگاہ سے پتا چلتا ہے کہ خدا خود میرے مجلس بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ اب میں جملے چاہوں گا، دل کی سماعتوں سے امیر خسرو منظر دیکھنے لگا، علم ظاہر آشکار ہے، علم باطن منور اور تازہ ہے، یہ طوبہ کی چٹختی کلیوں سے ملنے والا پیغام ہے۔ یہ رات جب زلف سنوار کے 14ویں کا چاند چمکا دے، عطا فرمانے والا ماہ منور ہے۔ اس منظر کو تو دیکھیے، ادھر جب نظام الدین نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، دونوں کی زبانوں پر کلمہ طہور آیا ہے، پھر خسرو تڑپنے لگا اور تڑپ تڑپ کے لکھنے لگا، پک پڑتے ہوئے میرے جذبات وہاں ہیں، خدا را ان جملوں کو سمیٹ لیجئے۔ خسرو تڑپ کے کہتا ہے، لوگوں سنو، یہ منظر تو دیکھو، وجہ تو اسے کہتے ہیں کہ میں لکھنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ چھاپ تلک سب چھینی رے، چھاپ تلک سب چھینی رے، منہ سے نینا ملائے کے، چھاپ تلک سب چھینی رے، منہ سے نینا ملائے کے۔ وہ عورت قدموں میں چھاپ پہن کے آئی تھی، وہ پنڈت تلک لگا کے آیا تھا، کہا اتنا سا تو کام تھا کہ
یہ پنڈت ہو کے عورت کے قدموں میں گر گیا. مصطفیٰ کا نظام الدین چہرے سے ہٹاتا ہے جب پردے، چھاپ بھی جاتی ہے، تلک بھی جاتا ہے، ادھر بھی کلمہ ہے، ادھر بھی کلمہ ہے. چھاپ تلک سب چھینی رے، منہ سے نینا ملائے کے، بات عجب کہہ دینی رے، منہ سے نینا ملائے کے. میں جب اس پہ پہنچا تو کیف کیا ہوگا جو پوری زندگی یہ کہے کہ میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی. کبھی لب پہ ڈولا، کبھی ماہیا ہے، میں راتوں کو کوئل کی ماند کوکوں. کبھی لب پہ ڈولا، کبھی ماہیا ہے. تو یہاں پر خسرو کیا کہتا ہے؟ خسرو کہتا ہے خسرو نظام کے بل بل جائیو، صدقے واری جائیو. خسرو نظام کے بل بل جائیو، موہے سہاگن کینی رے، منہ سے نینا ملائے کے. پیغام صرف اتنا سا ہے کہ دو جہاں کے سلطان نے یہ علم ظاہر اور باطن جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا صرف اسی لیے ہے کہ اس کے ساتھ وہ لو لگ جائے کہ انسان ادھر ہو، وہ جیسے سادہ سا جملہ ہے، بیٹھے زمین پہ اور باتیں آسمان کی کرنے لگے. میں نے آپ کے سامنے جو مقدمہ اپنا رکھا، میں اس مقدمے کی تڑپ کو آپ کے سامنے یوں پورا کرتا ہوں. کبھی جنید بغدادی کے پاس ابی بکر شبلی آتے ہیں، کبھی ابو بکر شبلی کسی رستے سے گزریں تو کسی چور کو دیکھتے ہیں اور چند عرصے بعد، کچھ عرصے بعد اس کو بیت اللہ میں اللہ کی لو میں دیکھتے ہیں. کبھی جنید بغدادی چل کے بہلول دانا کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے سکھائیے بولنے کے آداب کیا ہیں، مجھے سکھائیے کھانے کے آداب کیا ہیں، مجھے سکھائیے سونے کے آداب کیا ہیں. تو وہ کیا سکھاتا ہے؟ جب پہلی بات کی جنید بغدادی نے، بہلول اٹھ کے آگے گیا، دوسری کی آگے گیا، تیسری کی تو آگے گیا. کہا بتائیے تو صحیح کہ بولنے کے آداب کیا ہیں. کہا بولنے کی ایک ہی جڑ ہے، ایک ہی ادب ہے، جب بھی بولو گے، جو بولو گے، سچ بولو گے، اللہ کی رضا کے لیے بولو گے. کہا کھانے کا ادب کیا ہے؟ کہا جب بھی کھاؤ گے، جو کھاؤ گے، لقمہ حلال کھاؤ گے. کہا سونے کا ادب کیا ہے؟ سنیے. کہا سونا اس کیفیت میں ہے کہ جب تم سو رہے ہوگے تمہارا رب تجھ سے راضی ہونا چاہیے اور تم اللہ کی مخلوق سے رضا کی حالت میں آرام فرما ہو جاؤ. آج یہ پیغام مرکز علم سے آپ سب کی خدمت میں انہی ارادوں سے جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو نہ گفتہ بے رستوں پر انتہائی بیماری کی صورت میں بہا دیا ہے. آج کا جوان پلٹ آئے، امت کی ناؤ کو پار لگانا ہے. کیونکہ حضرت اقبال نے ہمیں بتایا ہے سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور یہ میں آپ سب کے نام کر کے کہہ رہا ہوں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالو پر دے. آئیے کیفیات سے صحیح معنوں میں شرائع رسول اکرم کی کشتی میں بیٹھیں، جناب امام الانبیاء کے طریقت کے سمندر میں اتریں، پھر اس کے بعد حضور غوث العالمین کے نقش کف پاک کو چوم کے صحیح معنوں میں حقیقت کے صدف تک پہنچیں. اور پھر جب معرفت کا معاملہ ہو جائے گا پھر کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. میرا مالک آپ سب پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آج کی اس مجلس خیر کو دو جہاں کے سلطان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کے جذبات کی ترجمانی میں اگر یوں کروں تو غلط نہیں ہوگا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں،
تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، چند صدیاں پہلے تک برے صغیر میں ایسا کوئی فرد نہیں تھا جو روحانی اور باطنی پہلوؤں کی طرف توجہ کرتا اور روحانیت کی تعلیم دیتا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے علماء کا ایک طبقہ وجود میں آیا جنہوں نے دین کے روحانی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی اور روحانیت کا طریقہ اپنایا۔ اسی طریقے پہ چل کر انہوں نے خود اپنی اصلاح کی اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دی۔ یہ طبقہ صوفیاء کرام کا طبقہ تھا۔ ان کی تعلیم یہ تھی کہ زہد کے ذریعے سے مادیت سے دامن بچا کر اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اپنے رب کی ناراضی اور جہنم کی آگ سے بچا جائے۔ ان کی تعلیم یہ تھی کہ سب سے پہلے انسان اپنے باطن کی اصلاح کرے اور دل کی دنیا کو روحانیت سے آباد کرے۔ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ صوفیاء کرام اس عمل کے ذریعے اپنے باطن کی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر سختی سے عمل کریں۔ علم ظاہر اور علم باطن کے فروغ میں جس قدر صوفیاء کرام نے اپنا کردار ادا کیا، اس کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ صوفیاء کرام کے سرخیل حضرت غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے وقت میں علم ظاہر میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے اور اسی طرف علم باطن میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، جو انسان بھی جس علم کی پیاس لے کر بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، آپ اس کی تشنگی کو نہ صرف دور کرتے بلکہ سیراب کیا کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں جو بھی افراد حاضر ہوتے تھے، ان لوگوں کا نقشہ شاعر نے کچھ اس انداز سے کھینچا ہے: یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے، یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے، اس خاک کے ذرے ذرے سے کس درجہ شرر بیدار ہوئے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس خاک فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ آج کی اس نشست کے جو خصوصی مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، محبت کے ساتھ استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں اور صاحبزادہ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہ ماشاءاللہ یہ پیام محبت کا سلسلہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر محفل، ہر مجلس پہلی کی نسبت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے مصداق مزید رونقوں کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے،
اور آج کی مجلس بھی بہت شاندار، بہت خوبصورت، موضوعات کا انتخاب بہت اچھا، اور پھر جس انداز سے انہیں بیان کیا جاتا ہے، اللہ کریم ہمیں ان پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، علم ظاہر اور باطن کی بات ہو رہی ہے، تو دیکھیے قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ حضرت موسیٰ اور جناب یوشع کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے، اور خضر وہ ہے جسے میرے رب نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ عبدا من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ صرف بندہ نہیں بولا، اپنی طرف نسبت کر کے بولا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ حضرات گرامی، بندہ بندہ تو ہر ایک ہی کہتا ہے، لیکن اصل بندہ وہ ہوگا جسے وہ اپنا بندہ کہے گا۔ فوجدا عبدا من عبادنا، اب اس آیت کی اس جملے سے یہ پتہ چل گیا میرا رب علم ظاہر اور علم باطن اسی کو عطا فرماتا ہے جسے وہ اپنا بندہ کہتا ہے۔ جو اس کا بندہ نہیں ہوتا، عبد کو علم نہیں ہوتا، عبدہ کو علم عطا فرماتا ہے، اور عبدہ کے بعد پھر عبادنا کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر میرے رب نے کہا آتیناہ رحمتا من عندنا، یعنی جناب خضر وہ ہیں جسے اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کہا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا اسے میں نے اپنی رحمت میں سے عطا فرمایا ہے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، میں نے اسے اپنی رحمت میں سے عطا فرمایا ہے۔ تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا اللہ کی رحمت کون ہے، تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خضر کو بھی جہاں سے ملا ہے وہ در مصطفیٰ ہے، تو جسے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سر تپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، اسے کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ جسے رحمت میں سے اتنا ملا، وہ چاہے حضرت خضر علیہ السلام ہوں یا جناب آصف بن برخیہ ہوں، جنہیں میرا رب ظاہر اور باطن میں سے اتنا عطا فرماتا ہے، وہ ہزاروں میل کی مسافت سے تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہے، اور جسے میرا رب سر تپا مصطفیٰ ہی عطا فرما دیتا ہے، اس علی کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جدید دور ہے، جدید زمانہ ہے، نئے نئے اسکول آف تھاٹ مرز وجود میں آ گئے ہیں، اور آج لوگ یہ کہتے ہیں ظاہر کی بات کرو، جو عقل میں آتا ہے اس کی بات کرو، شریعت کی بات کرو۔ یہ تمہارا صوفیوں کا جو علم ہوتا ہے، اس علم کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ صوفیوں کی بات چھوڑو، قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جو میرا ہو جاتا ہے میں اسے علم لدنی عطا فرماتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ علم ظاہر اور باطن کا ثبوت ہے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا۔ اور اگر آپ یہاں دیکھنا چاہیں نا، یہ سارا جو کچھ آپ کے سامنے ارد گرد نظر آتا ہے، یہ علم ظاہر کا ترجمان ہے، اور جو وہاں نظر آتا ہے وہ علم باطن کا ترجمان ہے۔ تو جب تک ظاہر اور باطن دونوں ملتے نہیں ہیں، اس وقت تک میرا رب دین اسلام کی روح عطا نہیں فرماتا۔ تو علم لدنی ہو، علم باطن ہو، علم وہبی ہو، علم عطائی ہو۔ اور جس طرح صاحبزادہ سید ہارون الرشید شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے آقا کو پہلی وحی میں میرے رب نے ارشاد فرمایا اقرا، کہ میرے محمد پڑھو۔ اگر میرے محمد ایسے امی تھے کہ جنہیں پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، تو پھر میرے رب کو کیا ضرورت تھی محمد کو یہ کہتا کہ پڑھو؟ پہلی وحی کے پہلے جملے میں یہ بتا دیا تیرے لیے امی کا معنی اور ہوگا، ہم امی اسے بناتے ہیں جو کائنات میں سے کسی سے سیکھتا نہیں، وہ کائنات کے مالک سے سیکھ کر آتا ہے، جس کی بنیاد وہاں ہوتی ہے۔ امی سے ہے نا، ماں کو کہتے ہیں، اور کا معنی ہوتا ہے جڑ، بنیاد، اصل۔ تو مصطفیٰ کے علم کی اصل بھی وہ ہے، مصطفیٰ کے علم کی بنیاد بھی وہ ہے۔
مصطفیٰ کے علم کی جڑ بھی وہ ہے. جو یہاں سے مصطفیٰ کا علم دیکھنا چاہتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئے گا. جو مصطفیٰ کا علم وہاں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ذرا غور کرو, جو خضر کو اتنا عطا فرماتا ہے محمد الرسول اللہ کو کتنا عطا فرمائے گا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہی میری منزل ہے, اور کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اب اگر اجازت ہو تو میں آپ کی اتباع کر لوں. اللہ نے جو آپ کو رشد و ہدایت سکھائی ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے. اجازت مانگی. اور جو علم باطن کو نہیں سمجھ پاتے انہیں اس آیت کا مطالعہ کرنا ہوگا. قصور ان کا نہیں ہے, ناراض نہ ان سے ہوا کرو جو علم باطن پہ اعتراض کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ حضرت خضر نے کہا انکا لن تستطیع معی صبرا, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. اور پھر ساتھ کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اللہ نے جس کا علم ہی تجھے عطا نہیں فرمایا وہ دیکھنے کے بعد تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے. علم باطن پہ صبر بھی وہی کرتا ہے جسے میرا رب خود علم باطن عطا فرماتا ہے. ظاہر بین باطن پہ صبر نہیں کر سکتا. جسے میرا رب باطن کی آنکھ عطا فرماتا ہے وہی باطن پہ صبر کرتا ہے. پھر وہ 3 واقعات ہوئے. جناب خضر علیہ السلام نے پہلے تختہ توڑ دیا, پھر کسی کی گردن مروڑی اور مار دیا, اور پھر جنہوں نے کھانا نہیں دیا تھا ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. اب یہ علم ظاہر کے سارے سلسلے تھے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہر بار تڑپ اٹھتے کیونکہ اس وقت تک علم ظاہر تھا. پھر جب اللہ کا حکم آیا حضرت خضر علیہ السلام نے علم باطن کو جب بیان فرمایا پھر حضرت موسیٰ ماننے پہ مجبور ہو گئے. پتہ یہ چل گیا میرے رب نے ایک نبی کو سفر کروا کے بتایا ہے دین مکمل تب ہوتا ہے جب علم ظاہر بھی نصیب ہو جائے علم باطن بھی نصیب ہو جائے. اب میں وہ 4 ائمہ کرام, ائمہ اربعہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نام آتے ہیں نا آپ کو. پہلے امام امام اعظم ابو حنیفہ, دوسرے امام حضرت سیدنا امام مالک, اور تیسرے امام حضرت سیدنا امام شافعی, اور چوتھے امام حضرت سیدنا احمد بن حنبل. یہ وفات کے اعتبار سے ان کی ترتیب کو یاد کر لیجئے. 79 ہجری میں 79 ہجری میں ولادت ہوئی ہے حضرت امام اعظم کی. 93 ہجری میں 93 ہجری میں ولادت ہوئی ہے حضرت امام مالک کی. 150 ہجری میں امام اعظم کا وصال ہوا, اور 150 ہجری میں امام شافعی کی ولادت ہوئی ہے, اور 164 ہجری میں 164 حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی. تو ذرا دیکھیے کہ میرا رب جب کسی کو امام اعظم بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے. وہ پیدا امام اعظم نہیں ہوئے تھے, وہ پیدا ابو حنیفہ بھی نہیں ہوئے تھے, وہ پیدا نعمان بن ثابت ہوئے تھے. پھر وقت آیا تو ابو حنیفہ ہوئے, پھر وہ وقت آ گیا 1400 سال گزر گئے وہ امام اعظم ہو گئے. بڑے بڑے امام آئے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہی رہے. ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہوا, کیونکہ جب تک علم ظاہر تھا وہ نعمان بن ثابت تھے, جب تک علم ظاہر تھا وہ ابو حنیفہ تھے, اور جب علم باطن ساتھ مل گیا میرے رب نے امام اعظم بنا دیا. اور جس طرح شاہ صاحب نے اشارہ کیا, اور انہیں علم باطن کہیں اور سے نہیں ملا, اسی دانا بہلول کے قدموں سے میرے رب نے عطا فرمایا ہے. یہ مجذوب کی بارگاہ سے ملتا ہے, یہ فقیر کی بارگاہ سے ملتا ہے. علم لدنی میرا رب ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا, جسے منتخب کرتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. اب وہ واقعہ کیا ہے. حضرت امام تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے شاگرد تھے, جمع غفیر تھا, اور آپ فرما رہے تھے درس میں. وہ فقیر بھی ساتھ بیٹھا سن رہا تھا, شاگردوں میں بھی کوئی بیٹھنے نہیں دیتا تھا. علماء نہیں نہ بیٹھنے دیتے, کوئی باہر سے آگے, تو وہ مجذوب کو بھی باہر بٹھا دیا, لیکن سن تو وہ رہے تھے. وقت تھا, میرے رب نے وہ لمحہ دینا تھا, امام اعظم بنانا تھا, کائنات کے لیے امام اعظم کرنا تھا. تو حضرت خطاب فرما رہے تھے, کہنے لگے آج کے علماء پہ, اور حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کا بھی وہی زمانہ تھا, تو سارے علماء کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے 3 چیزوں میں میرا علمی اختلاف ہے. اور پہلا اختلاف یہ ہے میرا کہ حضرت امام جعفر صادق اور باقی علماء یہ کہتے ہیں قیامت والے دن میرا رب ابلیس کو جہنم میں ڈالے گا اور اسے آگ کا عذاب دے گا. تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میرا اختلاف یہ ہے کہ وہ آگ سے بنا ہے, آگ میں جائے گا تو یہ کیا عذاب ہوگا. یہ میری عقل نہیں مانتی کہ آگ کا اس کو عذاب ملے, اسے کوئی اور عذاب ہونا چاہیے. دوسرا
کہتے ہیں کہ میرا علمی اختلاف یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود تو ہے لیکن اس کی رویت محال ہے. یہ رویت باری تعالیٰ کا اختلاف ہے. وجود ہے لیکن رویت محال ہے. کہنے لگے میں یہ سمجھتا ہوں اگر موجود ہے تو پھر رویت ممکن ہونی چاہیے، محال تو نہیں ہونی چاہیے. اور تیسرا اختلاف یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق بھی ہے اور مختار بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، افعال اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بندہ خالق نہیں ہے. مجذوب نے مٹی کا ایک ڈیلا اٹھایا اور حضرت کی طرف پھینک دیا. لگا تو تکلیف ہوئی، عمراء کے قریب تھے، عدالت لگ گئی، قاضی صاحب بیٹھ گئے، حضرت بہلول آ گئے، کٹہرے میں کھڑے ہو گئے. بہلول کہنے لگے جی ذرا مجھے یہ تو بتائیے کیوں مجھے یہاں کھڑا کیا گیا؟ ابو حنیفہ کہنے لگے مجھے اتنا درد ہوا، اتنی تکلیف ہوئی، آپ نے وہ مٹی کا ڈیلا میری طرف پھینکا، مجھے لگا تو تکلیف ہے، مجھے درد ہے. تو آپ فرمانے لگے حضرت اگر درد ہے تو ذرا درد دکھائیے تو صحیح، میں درد دیکھنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے کہ درد نظر نہیں آتا، وہ محسوس ہوتا ہے. بہلول نے جھوم کے کہا یہی تو میں کہتا ہوں کہ وجود ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ محسوس ہوتا ہے. دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا، خود کہا قاضی کو ذرا انہیں پوچھئے تو صحیح جنہیں اتنا درد ہو رہا ہے آخر میں نے انہیں مارا کیا ہے؟ کہنے لگے ابو حنیفہ کہ آپ نے مجھے مٹی کا ڈیلا مارا ہے. تو آپ فرمانے لگے مسکرا کے ابھی چند لمحے تو آپ کہہ رہے تھے آگ والے کو آگ سے عذاب نہیں ہوتا، مٹی والے کو مٹی سے درد کیوں ہو گیا ہے؟ مٹی والے کو مٹی سے کیوں درد ہو گیا؟ تو پھر آخر کہنے لگے قاضی صاحب کو کہ حضرت فیصلہ کیجئے، میں بے گناہ ہوں، میں مجرم نہیں ہوں، میں بے قصور ہوں، میری کوئی خطا نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے. حضرت امام اعظم کھڑے ہو کے کہنے لگے غلطی تو ہے، آپ نے خود پتھر مارا، سب نے دیکھا ہے، یہ ڈھیلا مارا آپ نے، درد ہوا، تکلیف ہوئی. کہنے لگے امام آپ اپنی مسند پہ فرما رہے تھے بندہ خود کچھ نہیں کرتا، خدا کرواتا ہے. تو اگر میں نے وہ ڈھیلا پھینکا تھا میں نے خود نہیں کیا، وہ خدا نے کروایا ہے. وہ تینوں مسئلے حل ہو گئے. وہ دن اور آخری لمحہ امام اعظم کا، پھر ایسا وقت نہیں آیا کہ بہلول کے قدموں سے امام اعظم جدا ہوئے ہوں. تو امام اعظم بننے کے لیے بھی کسی دانا کے قدموں میں جانا پڑتا ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے، بڑا عجیب سا جملہ ہے. تھا وہ مجذوب، اور جسے زمانہ مجذوب کہتا تھا میرے رب نے اسے دانا بنا دیا ہے. آپ جسے احمق کہتے ہیں، آپ جسے مجنوں کہتے ہیں، میرے رب نے اسی کے ذریعے زمانے کے لیے دانائی کے سارے رستے واہ کر دیے. اور حضرت امام مالک کا وہ مشہور قول ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، من تفقہ ولم یتصوف فقد تزندق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تفسق ومن جمع بینہما فقد تحقق. کہا کسی نے ظاہر سیکھا باطن چھوڑ دیا زندیق ہو گیا، باطن سیکھا ظاہر چھوڑ دیا فاسق ہو گیا. جہاں ظاہر اور باطن جمع ہوتے ہیں اسے حق نصیب ہو جاتا ہے. حضرت امام شافعی کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن وہ مقام بھی کبھی تصوف کے جہان میں ڈوب کے جا کے دیکھیے گا، آپ کو پتا چلے گا وہ بھی امام اس وقت تک نہیں بنے جب تک شیبان رائی کے پیچھے نہیں چلے. حضرت امام شیبان رائی کے پیچھے نہیں گئے، میرے رب نے انہیں یہ مقام عطا نہیں فرمایا. اور جناب حضرت امام احمد بن حنبل اور بشر حافی کی کہانیاں وہ تو ایک رومانوی داستانیں ہیں، افسانوی داستانیں ہیں. کسی نے سوال کیا، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا کہ حضرت سمجھ نہیں آتی آپ کو حدیث کا امام کہیں یا آپ کو فقہ کا امام کہیں، آپ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، آخر آپ اس مجذوب کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ حضرت جھوم کے فرمایا کرتے تھے لوگو تم مجھ سے حدیث سیکھنے آتے ہو، حدیث کو میں زیادہ جانتا ہوں، حدیث والے کو وہ زیادہ جانتا ہے. تو علم ظاہر اور باطن جمع ہوگا تو پھر انسان حقیقت کو پاتا ہے. تو صوفیاء نے ہر زمانے میں، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ سفر میں تھے، جوانی کا زمانہ ہے، 149 ہجری کا واقعہ ہے. حضرت امام محمد بن طلحہ شافعی نے اپنی کتاب مطالب الصول فی آل الرسول میں یہ لکھا ہے واقعہ کہ شقیق بلخی اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے. وہ کہتے ہیں میں بھی حج کے ارادے سے نکلا تو حج کا ارادہ کرتے ہوئے رستے میں ہم قادسیہ کے مقام پہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے
کہ اس نے لباس اون کا پہنا ہوا ہے، صوف کا، صوف سے نسبت ہے صوفیہ کی طرف. اور کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ اس بندے نے یہ لباس اس لیے پہن رہا ہے کہ اب سارے رستے میں لوگ مجھے پروٹوکول بھی دیں گے، میری خدمت بھی کریں گے، ذرا لوگ نالین بھی اٹھائیں گے، اس کا سفر ذرا آسانی سے گزر جائے گا. جب تک صرف علم ظاہر ہوتا ہے نا تو پھر دوسروں کا بھی فقط ظاہر ہی نظر آتا ہے، پھر باطن نظر نہیں آتا. علم ظاہر سے ظاہر ہی نظر آتا ہے. اور ایک جملہ میں بھول نہ جاؤں جو ہارون الرشید شاہ صاحب نے آخر میں وہ 5 چیزیں مولا کائنات کے حوالے سے بیان کی تھی نا، اور آخری چیز نے تو بڑا لطف دیا، ابھی تک لطف ہے، جو یہود و نصارہ والی بات تھی. میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اس میں مولا کیسے اسے حق کروائیں گے. پتہ یہ چلا جنہیں میرا رب علم باطن دیتا ہے وہ کفر کی دہلیز پہ کھڑے ہوں کو بھی واپس ایمان کی طرف لے آتا ہے. جو صرف علم ظاہر میں ہوتا ہے وہ ایمان سے کفر تلاش کرتا ہے، جو علم باطن میں ہوتا ہے رب اسے کفر سے ایمان کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. یہ تکفیر جو ہے نا، تکفیر کسی کو کافر کہنا یہ علم ظاہر سے ہوتا ہے، علم باطن میں ہے ہی نہیں. حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں منڈی بہاولدین آلہ شریف میں تھا اور ہم اپنے استاد محترم مختار احمد ضیاء صاحب کے والد گرامی صوفی نیاز صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جوانی کا وقت تھا. کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بندہ وضو کر کے آیا ہے، لیکن ایڑی خشک تھی. تو میں نے عرض کیا استاد محترم سے جس کی ایڑی خشک رہ گئی، پاؤں پورا دھویا نہیں گیا، فرض پورا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے اس کا تو وضو نہیں ہوا. کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو استاد رونے لگے. میں پریشان ہو گیا، میں نے تو اس کے وضو کے بارے میں سوال کیا. دوبارہ عرض کیا تو آپ فرمانے لگے شاہ جی بات اتنی ہے، ہو سکتا ہے میرا رب اس کی خشک ایڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو علم باطن سے انسان وہاں تک پہنچتا ہے جو اسے وہ علم کی نعمتیں عطا فرمانے والا ہوتا ہے. تو علم ظاہر سے وہ دیکھ رہے تھے شقیق بلخی، تو کہتے ہیں میں سمجھا کہ اس نے ذرا پروٹوکول میں جبہ شبہ پہنا ہے تاکہ لوگ اس سارے سفر میں میرے ساتھ چلتے رہیں گے. کہتے ہیں جب میں ان کے قریب سے گزرنے لگا، یہ میں صرف سوچ رہا تھا، زبان پہ میں نے لفظ نہیں لائے، پاس سے گزرا اور کہنے لگے شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یہ جان بھی لیتا ہے کہ میں سوچتا کیا ہوں. پھر سفر آگے بڑھا، ہم اگلی منزل پہ گئے، اس جگہ کا نام تھا واقصہ. تو میں نے سوچا اب میں پاس جاؤں گا، قدموں میں بیٹھوں گا اور معافی مانگوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. کہنے لگے میں تلاش کرتا رہا، دیکھا رات کا آخری پہر ہے اور حضرت مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. میں پیچھے بیٹھ گیا، جیسے ہی میں نے سلام پھیرا انہوں نے سلام پھیرا، میں معافی کی غرض سے گیا تھا، ابھی میں نے مدعا بیان نہیں کیا تو آپ کہنے لگے شقیق مجھے چھوڑو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. جاؤ اس سے جا کے معافی مانگو، وہ معافی بھی عطا فرمائے گا، ہدایت بھی عطا فرمائے گا. کہتے ہیں اب میں نے توبہ کر لی کہ جو میرے اندر تخیل تھا وہ ختم ہو گیا. اب میں دیکھنا چاہتا تھا ان کا مقام کیا ہے. ہم زابلہ کے مقام پہ پہنچے، میں نے دیکھا کنویں پہ کھڑے ہیں، اپنا وہ کیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے، کوزہ. کہتے ہیں کوزہ میرے ہاتھ میں تھا، کوزہ پیالہ ہوتا ہے، کیوں جی پیالہ وہ ہاتھ میں تھا اور حضرت جھکے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے تو پیالہ گر گیا، کوزہ گر گیا. میں نے دیکھا آپ نے ہاتھ اٹھایا، کہا میرے مولا میرا تو ہی ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. جب مجھے پیاس لگتی ہے تو پلاتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کھلاتا ہے، اب میرے پاس اور کوئی پیالہ بھی نہیں ہے، مولا پیالہ بھی عطا فرما، پانی بھی عطا فرما. کہتے ہیں میں وہاں ساتھ کھڑا تو دیکھا کہ پانی اوپر آیا اور آپ تک پیالہ پہنچا. آپ نے پیالہ اٹھایا، لبوں کو لگایا، میں قدموں میں گرا. میں نے کہا حضرت ساری باتیں چھوڑیں، بتائیے کہ آخر آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا ابھی تک تم سمجھے نہیں ہو، میں موسیٰ کاظم ہوں، باپ جعفر الصادق ہے، دادا محمد الباقر ہے، علی زین العابدین ہے، حسین ہے، علی ہے، مصطفیٰ ہے. سارا زمانہ جس کی خدمت کرتا ہے وہ مصطفیٰ کے گھر کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا حضرت آپ نے اسی کوزے میں نہ کوئی نعمت مجھے بھی عطا فرمائے. آپ نے ریت کی مٹھی بھری اور اس پیالے میں ڈالی، پانی ڈالا، کہا پی لو. لیکن میں سوچنے لگا کہ اب میں ریت بھرا پیالہ کیسے پیوں گا. جیسے منہ کو لگایا تو مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے ریت نہیں ڈالی، ستو ڈالے تھے اور اللہ نے اس میں شکر ڈال دی ہے. تو یہ علم ظاہر اور باطن کی نعمتیں ہیں. حضرات گرامی بالکل میں اختتام پہ کھڑا ہوں
اور ربیع ثانی کا مہینہ ہو، علم ظاہر اور باطن کی بات ہو، اور ہر ایک نے، ملک صاحب نے تو آغاز ہی حضور غوث اعظم سے فرمایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اختتام ان پہ کرتے ہیں کہ ابن جوزی آ گئے حضرت کی بارگاہ میں، اور مفسر تھے، اور یہ فہیم شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں ہر بندہ اپنا علم لینے کے لیے آتا تھا۔ آج تو کوئی مفتی کے پاس فتویٰ لینے جاتا ہے، وہاں قرآن ملتا ہی نہیں، قاری کے پاس قرآن ملتا ہے، فتوے کا پتہ ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم کے پاس جو مرضی چلا جائے، غوث اعظم اللہ کی اذن سے اسے سب کچھ عطا فرما دیتے۔ ابن جوزی مفسر تھے، کہتے ہیں میں پہلے جاتا ہی نہیں تھا، علم ظاہر تھا نا، کہتے میں نہیں جاتا تھا، میں نے کہا یہ وائز کی بارگاہ میں جا کے وقت ضائع ہوگا، ہم پیام محبت میں جا کے کیا کریں گے، وہاں صوفیوں کی باتیں ہوں گی تو وقت ضائع ہوگا، تو ہم نے جا کے کیا کرنا ہے۔ تو کوئی لے گیا ساتھ، بس لمحہ ہوتا ہے، حضرات گرامی مقدر بدلنے کے لیے ہزاروں سال نہیں چاہیے ہوتے، بس ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے، جب ملتا ہے میرا رب علم باطن بھی عطا فرما دیتا۔ تو آگئے سامنے بیٹھے، حضرت نے ایک آیت تلاوت کی، اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک تفسیر بیان فرمائی تو میں نے سر ہلایا، تائید کی کہ میں بھی اسے جانتا ہوں۔ دوسرا کول پڑھا، میں نے پھر سر ہلایا، تیسرا پڑھا، سر ہلایا، 11 کول پڑھے، سر ہلائے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے جا رہے تھے، ابن جوزی کہتے میرا سر ہلنا بند ہو گیا۔ حضرت بولتے جا رہے تھے، 40 اقوال 40 اقوال 40 اقوال ایک آیت کے ضمن میں بیان فرمائے۔ 11 میں جانتا تھا، 29 میں جانتا نہیں تھا، میں حیران تھا، 70,000 کا مجمع تھا۔ حضرت نے میرا چہرہ دیکھا، کہا ابن جوزی صرف ابھی پریشان ہو گئے ہو، الان نرجع من القال الى الحال، یہ قال کی تفسیریں ہیں، ابھی میں نے تمہیں حال کی تفسیر سنانی ہے۔ یہ ابھی تک قال تھا، ابھی حال تو شروع ہی نہیں ہوا، تو قال کا یہ عالم تھا۔ تو وہ مفسر ابن جوزی کہتے ہیں اس کے بعد مرتے دم تک کوئی ایسا آپ کا مجلس واعظ نہیں تھا کہ جس میں میں حاضر ہو کر آپ کے قدموں میں تفسیر کا علم حاصل نہیں کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے ادیب تھے، شاعر تھے، یحییٰ بن نجاح الادیب، وہ بہت بڑے شاعر تھے، ادیب بھی تھے۔ اب شاعر کسی مجلس میں جاتا ہے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ میں جا کر، ادبا جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لفظوں پہ بحث ہوگی، ہم شعر سنیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت کی مجلس میں آ گیا، بالکل آخری بات ہے جی، حضرت کی مجلس میں آیا اور میں سوچ رہا تھا کہ جتنے شعر آپ پڑھیں گے نا میں گنتا جاؤں گا، اور آخر میں دیکھوں گا آپ نے 100 شعر پڑھے، 200 پڑھے، 1000 پڑھا، کتنا پڑھا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں اگر انگلی پہ گنوں گا تو ہو سکتا ہے میں شعر بھول جاؤں۔ میں نے دھاگا ساتھ لے لیا، بس یہ دیکھنا ہے کہ صوفی کرتا کیا ہے۔ بالکل اختتام پہ کھڑا ہوں، اس کے بعد کوئی جملہ بنتا بھی نہیں کہ میں بولوں۔ کہتے ہیں میں نے دھاگا ساتھ لیا اور میں سامنے حضرت کے بیٹھ گیا، اور آپ سے تھوڑا سا چھپ کر میں وہ گرہ لگاتا جاتا تھا۔ حضرت ایک شعر پڑھتے میں ایک گرہ لگا دیتا، دوسرا شعر پڑھتے میں دوسری گرہ لگا دیتا، تیسرا شعر پڑھتے تیسری گرہ۔ کہتے ہیں میں گرہ لگاتا گیا، 70,000 کا مجمع تھا۔ حضرت نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا یحییٰ میں گرہیں کھولتا جاتا ہوں، تو گرہ لگاتا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری مجلس میں جو لوگ آتے ہیں ان کے دلوں کو گرہیں لگی ہوتی، میں گرہیں کھولتا جاتا ہوں تو گرہیں لگاتا جاتا ہے۔ کہا صوفیاء کی مجلس گرہیں لگانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ گرہیں کھولنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھو جب تک علم ظاہر ہوتا ہے پھر مولوی رہتا ہے، مولانا روم نہیں ہوتا۔ اس وقت تک این چیز کی بحث ہوتی ہے۔ حضرت نے پوچھا تھا شمس تبریز نے، کہنے لگے این آن علم است کہ تو نمی دانی، تو نہیں جانتا یہ علم ہے۔ اٹھا کے پھینکا سارا علم، وہ لرز کے کہا میرا علم گیا، کتابیں گئی، ختم ہو گیا۔ حضرت نے نکالا، تالاب سے نکالا، پانی نکلنا چاہیے تھا، جھاڑ کر گرد نکال کر کہا او مولوی یہ وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا۔ قدم پکڑے اور زمانے کو بتا دیا مولا بننا چاہتے ہو، مولا نہ بننا چاہتے ہو، کسی شمس تبریز کے غلام بن جاؤ، رب ظاہر بھی دیتا ہے، رب باطن بھی۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، بالکل اختتام پہ ہم کھڑے ہیں۔ بغیر تمہید کے میں حضور سفیر ضیاء الامت حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری مدد العالی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت آج کی اس مجلس میں جتنے افراد شریک ہیں یا ARYQ TV کے ذریعے دنیا بھر میں جتنے لوگ
اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کو علم ظاہر و باطن عطا فرمائے۔ استقبال کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ سارے مل کے دعا کریے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک۔ مالک نے میرے بچے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما، دینی دنیاوی علوم نہ مالا مال فرما، اندہ ظاہر اور باطن روشن فرما۔ انہوں حضور دے عالمت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ دے نقش قدم چلے توفیق عطا فرما۔ مالک میرے اٹھے ہاتھ قبول فرما، اے بچیاں نو منزل مقصود تے پہنچا اور با مقصد زندگی عطا فرما۔ ساڑی اس حاضری نو قبول فرما، تمام دوستان یہ مشکلات دور فرما، میرے ملک تے رحم فرما، میرے ملک دا قرض دور فرما، مہنگائی تو نجات عطا فرما۔ مالک اسی التجا کرنے سانو صالح حکمران عطا فرما، سبھی مشکلات دور کر، بیمارن صحت عطا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد۔ سب دا شکریہ۔